السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستو، دورہ علم میراث سبق نمبر 21 کے حوالے سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے دورہ علم میراث السراج فی المیراث میں ذوی الفروض کے احوال میں سے احوال الام، یعنی احوال ام المیت، میت کے ماں کے احوال میراث آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے عبارت سماعت فرما لے۔ صفحہ نمبر 11 کے بالکل آخری سطر ہے مکتبہ رحمانیہ کے مطابق۔ اگر آپ کے پاس کوئی اور مکتبے کا کتاب ہے تو آپ فصل فی النساء اس میں اب تھوڑی سی تفصیل سے آگے جائے۔ اخوات الاب کے احوال کے بعد احوال الام آتے ہیں۔ یہاں سے ہم سبق شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا لِلْأُمِّ فَأَحْوَالٌ ثَلَاثٌ السُّدْسُ مَعَ الْوَلَدِ أَوْ وَلَدِ الْإِبْنِ وَإِنْ سَفُلَ أَوْ مَعَ الْإِثْنَيْنِ مِنَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ فَصَاعِدًا مِنْ أَيِّ جِهَةٍ كَانَا وثلث الكل عند عدم هؤلاء المذكورين وثلث ما بقي بعد فرض أحد الزوجين، وذلك في مسألتين زوج وأبوين وزوجة وأبوين۔ مصنف صاحب فرماتے ہیں وَأَمَّا لِلْأُمِّ فَأَحْوَالٌ ثَلَاثٌ، اور ہرچہ لِلْأُمِّ اے لِأُمِّ الْمَيِّتِ، میت کے ماں کے میراث کے حوالے سے ثابت ہے ماں کے لیے، اور ماں کے لیے ہے فَأَحْوَالٌ ثَلَاثٌ، تین احوال۔ السدس، نمبر 1 سدس ہے، نمبر 2 ثلث کل ہے، نمبر 3 ثلث ما بقیہ۔ السدس، سدس ملے گا مال ولدی اے مع ولد المیتی، جب میت کا بیٹا ہو، او ولدی ابن المیتی، یا میت کے بیٹے کا بیٹا ہو، وَإِنْ سَفُلَ، اگرچہ یہ سلسلہ نیچے تک چلتا رہے، او مع الاثنین، یا دو ساتھ ہو، میت کی ماں زندہ ہو اور اس کے ساتھ دو ہو، کون؟ من الاخوتی، میت کے بھائی، والاخواتی، میت کی بہنیں، فصاعداً، یا ان دو سے بھی زیادہ، من ای جہت کانا، یہ دو خواہ جس جہت سے بھی ہو، حقیقی یا خیافی یا اللتی ہو، وثلث الکل، اور ماں کو ثلث کل ملے گا، عند عدم ہؤلاء المذکورین، ان مذکورہ لوگوں کی معدوم ہونے میں، ان کی غیر موجودگی میں، جب یہ حیات اور زندہ نہ ہو، وثلث ما بقیہ، اور ماں کو ثلث ما بقیہ ملے گا، بعد فرض احد الزوجین، جب زوجین میں سے کسی ایک کو زندہ فرض اور تصور کرے، وذالک، اور یہ ثلث ما بقیہ فی مسئلتین، دو ہی صورتوں میں بنتا اور آتا ہے۔ نمبر 1 زوجن، جب میت زوجہ ہو تو اس کا زوج باقی ہو، وہ ابوین، اور اس کی والدین باقی ہے میت کی۔ دوسری صورت وزوجۃ و ابوین، اور میت جو ہے وہ مرد ہے، میاں ہے، وہ انتقال کر گیا ہے، اس کی زوجہ رہ گئی ہے، وہ ابوین، اور میت کے ماں باپ رہ گئے ہیں۔ یہاں تک آج ہم سبق انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہ عبارت اور عبارت کا ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا۔ تو جیسے کہ مصنف صاحب نے فرمایا کہ
احوال الام میں ماں کا جو حصہ ہے، ماں ذوی الفروض بن رہی ہے، اس کے ٹوٹل احوال جو ہے وہ 3 ہے۔ نمبر 1 سدس، نمبر 2 ثلث کل، نمبر 3 ثلث ما بقیہ۔ یہ 3 حالتیں ہو گئی۔ پہلی حالت میں مصنف صاحب فرماتے ہیں کہ السدس مع الولد او ولد الابن وان سفل۔ سدس کی 2 اجزاء ہے۔ میت انتقال کر گیا، اب میت کی ماں اس دنیا میں موجود ہے، اب ہم آگے سوال کریں گے کہ میت کا اپنا بیٹا موجود ہے یا نہیں۔ اگر میت کا اپنا بیٹا موجود ہے، یا میت کا اپنا بیٹا نہیں ہے بلکہ میت کے بیٹے کا بیٹا موجود ہے، یا میت کے اپنے بیٹے کا بیٹا نہیں ہے بلکہ میت کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کا بیٹا موجود ہے، اگرچہ یہ سلسلہ نیچے تک چلے، تو اس صورت میں یہ ایک صورت ہوا، ماں کو سدس ملے گا۔ اس صورت میں ماں کو سدس ملے گا۔ میت کا اپنا بیٹا یا میت کا پوتا یا میت کے پوتے کا پوتا موجود ہو تو اس صورت میں میت کی ماں کو سدس مال ملے گا میت اور بیٹے کی ترکے سے۔ ایک صورت اگر یہ موجود نہ ہو، دوسری صورت اس میں بھی سدس ملتا ہے لیکن وہ دوسری صورت ہے۔ وہ دوسری صورت یہ ہے او مال اثنین من الاخوہ والاخوات فصاعدا من ای جہت کانا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ میت انتقال تو کر چکا ہے، میت کی ماں حیات ہے، زندہ ہے، اس دنیا میں موجود ہے، اس کو سدس ملے گا میت کی ترکے اور مال سے۔ کب؟ مال اثنین، جب میت کی ماں حیات ہے، مال اثنین مزید 2 میت کی من الاخوہ بھائیوں میں سے، والاخوات یا بہنوں میں سے، میت کی 2 بھائی یا میت کی 2 بہنیں، فصاعدن یا 2 سے زیادہ ہو، یہ 2 کا مقدار جو ہے یہ اقل ہے، کم از کم 2 ہو، اگر 2 سے زیادہ ہو تو بھی یہی مسئلہ ہے۔ من ای جہت کانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 2 بہن یا 2 بھائی جو میت کی ہے وہ جس جہت سے بھی ہو، یہ جس جہت کا مطلب کیا؟ جہت کا مطلب یہ ہے کہ خواہ ان میں سے کوئی ایک حقیقی بھائی ہو، ایک اللاتی ہو، ایک حقیقی بہن ہو، ایک اللاتی بہن ہو، ایک اخیافی بہن ہو، ایک اللاتی بھائی ہو، یا دونوں حقیقی بھائی ہو، دونوں حقیقی بہنیں ہو، ان میں سے کم از کم 2 موجود ہونا ضروری ہے، تب ان کی موجودگی میں ماں کو، میت کی ماں کو سدس مال ملے گا۔ اگر ان میں سے کوئی 2 یا 2 سے زیادہ موجود ہے تو بھی ماں کو سدس مال ملے گا۔ اگر ان میں سے کوئی نہیں ہے، میت کا اپنا بیٹا یا میت کا پوتا یا یہ پوتے کے پوتے کا پوتا کوئی موجود ہے تو بھی میت کی ماں کو ترکے سے سدس مال ملے گا۔ اور اگر میت کے اپنا بیٹا بھی نہیں ہے، بیٹے کا بیٹا بھی نہیں ہے، میت کا فروع مذکر ہے ہی نہیں، لیکن میت کی جو حقیقی اخیافی اللاتی بین بھائی ہے ان میں سے ایک موجود ہے، تو اس وقت یہ سدس مال ماں کو نہیں ملتا، پھر آگے جائیں گے۔ دوبارہ سماعت فرما لیں، ممکن ہے آپ کی ذہن میں بات نہ آئی ہو۔ ماں کو سدس مال اس وقت ملے گا جب میت کا اپنا بیٹا یا پوتا یا یہ سلسلہ نیچے تک چلے، ان میں سے کوئی ایک موجود ہو تو بھی ماں کو سدس مال ملے گا۔ دوسری صورت یہ ہے ماں کو سدس مال ملنے کی کہ میت کا اپنا کوئی حقیقی بہن بھائی، خواہ حقیقی ہو یا اخیافی ہو یا اللاتی ہو، کم از کم 2 موجود ہو، ایک ہو تو پھر یہ سدس والا مسئلہ نہیں چلتا، اگر 2 ہو تو پھر اس وقت بھی میت کی ماں کو سدس مال ملے گا، اگرچہ میت کا اپنا اولاد نہیں ہے لیکن صرف حقیقی اخیافی اللاتی ان میں سے کوئی 2 بہن بھائی موجود ہے تو اس وقت میت کی ماں کو سدس مال ملے گا۔
اور اگر دونوں موجود ہو تو بہت اچھی بات ہے. میت کی حقیقی اخیافی اللہ تھی بہن بھائیوں میں سے بھی کوئی دو موجود ہے یا دو سے زیادہ ہے, اور میت کا اپنا بیٹا پوتا پڑ پوتا وہ بھی موجود ہے, تو بھی ماں کو سدس مال ملے گا. اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک ہو یعنی صرف میت کا اولاد ہو, اولاد مذکر, تو بھی ماں کو سدس ملے گا. اگر اولاد مذکر نہ ہو لیکن میت کے حقیقی بہن بھائیوں میں سے کم از کم دو ہے, حقیقی ہو اخیافی ہو اللتی ہو, تو بھی ماں کو سدس مال ملے گا. اگر میت کا حقیقی اولاد موجود نہیں ہے اور میت کی جو بہن بھائی ہے چاہے وہ حقیقی اخیافی اللتی ہو ان میں سے کوئی ایک موجود ہے تو پھر ماں کو سدس نہیں ملے گا, بلکہ وہ مسئلہ اگلے حصے میں آ رہی ہے. یہ سدس کی احوال ہوئی. دوسری حالت وثلث الکل عند عدم هؤلاء المذکورین, اگر مذکورہ میت کا جو فروع مذکر اولاد تھا بیٹا پوتا پڑ پوتا ان میں سے کوئی نہیں ہے, اور میت کے حقیقی اخیافی اللتی بین بھائیوں میں سے دو نہیں ہے یا دو سے زیادہ نہیں ہے, مطلب کم از کم دو نہیں ہے. اگر دو سے کم ایک ہے تو وہ بھی کالعدم شمار کیے جائیں گے. اگر ان دو خاندانوں میں سے کوئی ایک نہیں ہے تو پھر میت کی ماں کو میت کے ترکے اور جائیداد سے ثلث کل ملے گا, ثلث کل ملے گا. مصنف صاحب فرماتے ہیں وثلث الکل عند عدم هؤلاء المذکورین, اور میت کی ماں کا دوسرا حصہ جو ہے وہ ثلث کل ہے عند جب عدم هؤلاء المذکورین مذکورہ خاندان میت کا فروع مذکر اور میت کے حقیقی اخیافی اللتی خاندانوں میں سے جو بیان ہوا ان میں سے کوئی ایک بھی موجود نہیں ہے, معدوم ہے, انتقال کر چکے ہیں, تو اس وقت میت کی ماں کو ثلث کل ملے گا. تیسری صورت وثلث ما بقي بعد فرض احد الزوجين وذلك في مسألتين زوج وابوين وزوجة وابوين. تیسری حالت یہ ہے کہ ثلث ما بقیہ میت کی ماں کو ملے گا, لیکن یہ کب؟ یہ ثلث ما بقیہ اس وقت ماں کو ملے گا کہ میت انتقال کر گیا, میت کی ماں موجود ہے اور میت کی ماں کے ساتھ زندہ رہنے والوں میں سے میت کا باپ موجود ہے, اور میت اگر مرد ہے میاں ہے تو اس کی بیوی موجود ہے, اور میت اگر عورت ہے اور بیوی ہے تو اس کا خاوند اور اس کا میاں موجود ہے. ان دو صورتوں میں یہ ثلث ما بقیہ ممکن ہے. دوبارہ سماعت فرما لے, وثلث ما بقیہ, اور ماں کو ثلث ما بقیہ ملے گا بعد فرض احد الزوجین, جب زوجین میں سے میاں بیوی میں سے ایک کا انتقال ہو دوسرے کو زندہ تصور کرے. وذالک فی مسئلتین, اور یہ ثلث ما بقیہ دو مسئلوں میں جاری ہو سکتا ہے. نمبر ایک نیچے لکھا ہوا ہے سورۃ الاولی,
زوجن یعنی زوجہ انتقال کر گئی ہے، زوج رہ گیا ہے، اور وہ ابوین اور میت کے ماں باپ رہ گئے ہیں، تو اس وقت ماں کو ثلث ما بقیہ مل رہا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ زوج شریف جو ہے وہ انتقال کر چکا ہے اور زوجہ صاحبہ جو ہے وہ حیات جاویدہ ہے، وہ ابوین اور میت کے ماں باپ بھی زندہ ہے، تو ان دونوں صورتوں میں میت کی ماں کو میت کی میراث سے ثلث ما بقیہ ملے گا۔ یہاں تک ہمارے آج کے سبق کا اختتام ہوا، اور انشاءاللہ یہ تینوں مسئلے میں وائٹ بورڈ پر لکھ کر آپ کو بھیجوں گا۔ آپ ان کو دیکھ کر مزید زیادہ سمجھنے کی اور مسئلے کی تہ اور گہرائی تک پہنچنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کیجئے۔ وَلَوْ كَانَ مَكَانَ الْأَبِّ، یہ انشاءاللہ ہمارے کل کے سبق کا حصہ ہوگا، اور اس میں چونکہ مختصر اختلاف ہے وہ اختلاف بھی حل کریں گے انشاءاللہ، اور یہ عبارت بھی پڑھ لیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لازمی باتیں مجھے سمجھ آئی انشاءاللہ وہ بھی عرض کرتا چلوں گا۔ فی الحال اب سب کی اجازت سے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔